ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر ہم کو کیسے، اب جو بات آ رہی تھی تعلیم کے موضوع پر ہی، اس میں ہم کو جو سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے اس سارے دینی علوم کے ساتھ ہم کو آئی ٹی، کمپیوٹرز اور بہتر طریقے سے جوڑنے کی ضرورت اس لیے آئی کیونکہ ہم جانتے ہیں اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ اسلام میں دنیا سے بے رغبتی جا بجا قرآن میں اس کا ذکر ہے، بے رغبتی، لیکن رہبانیت کا کہیں ذکر نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے۔ کوئی آیت بتا نہیں سکتے کہ جس سے ہم رہبانیت کی دنیا مکمل طور پر چھوڑ دیں، کیونکہ پیغمبروں نے نہیں یہ کیا ہے، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی پیشے کو جو ہے اپنایا ہے۔ تو اس وقت اگر وہ گلہ بانی اور مویشی چرانا یا لوہار یا بڑھئی اس زمانے کی وہ بڑی ٹیکنالوجی تھی، آج کی جو یہ وہ بھی ہم کو اس میں بہتر طریقے سے ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو رہبانیت کا کہیں پر کوئی جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی کا ذکر ہے، اور وہ رہے گا اور وہ بہتر طریقے سے ہے، اور اس بالکل یہ کرنے کا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ دیکھو زکوٰۃ کے آپ جانتے ہیں کہ لغوی معنی ہوتے ہیں طہارت، پاکیزگی، ہمارے مال کو پاکیزہ کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی سرمایہ یا پیسہ یا روپیہ پیسہ جمع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں قرآن میں۔ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا اور پھر بھی کروڑوں روپے، سرمایہ کاری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے قرآن میں۔ تو اس میں اس وجہ سے ہم یہاں پر کہاں کھڑے ہیں، ہم اس کی باتیں کر رہے تھے۔ معاشی جہاں تک معاملہ تھے، معاشی ایجنڈے کی، ایک دیکھیے گزشتہ صدی میں ایک سسٹم ایسا آگے، اس کا بڑا بول بالا تھا، بڑے دھوم دھڑاکا تھا، وہ تھا کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم۔ وہ سارے کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم پہ ہماری دو اسلام کے جو عقائد ہیں، تھیری نہیں عقائد ہیں، وہ بھاری ہیں۔ نمبر ایک زکوٰۃ، اور نمبر دو وہ صحیح حدیث کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ جو ہیں وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مومن نہیں ہیں، ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ یہ سارے فلسفوں، سارے معاشی جتنے فلسفے ہیں ان سب پر یہ بھاری ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے جو معاشی ایجنڈا وغیرہ ہے اس کے تعلق سے ہم کو یہ کرنے کا ہے۔ سماجی ایجنڈے کے تعلق سے میں صرف 1 منٹ بات کروں گا، اور میں آ رہا ہوں آپ کے اصل اس کی طرف سب، کیونکہ یہ جاننا آپ کو ضروری ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ سماجی ایجنڈے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ خیر امت ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم خیر امت ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ اس کے آگے کنڈیشنز اپلائی، وہ سورہ پوری پڑھ لیجئے۔ کیونکہ ہم مومن ہیں، کیونکہ ہم برائیوں سے روکتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ تقوی اپناتے ہیں، یہ سارے کنڈیشنز A B C D الف ب ج د، تو ہم خیر امت ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ یہ سارے جو خیر کے کام جو ہیں وہ ہم سے کیوں نکلتے جا رہے ہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ سب طرف یہ ہے، لیکن یہ خیر کے کاموں کے لیے جو سب سے ایک چیز آتی ہے جیسے بیت المال ہے۔ بیت المال کا آپ ساری پوری اسٹڈی کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کی پوری اسٹڈی کر لیجئے۔ اگر بیت المال سے انہوں نے اگر 2 دینار دیا ہے تو 1 دینار مدد کی ہے، اور 1 دینار اس کے معاش کا ذریعہ بنانے کے لیے، چاہے کلاڑی خریدنے کے لیے، چاہے کوئی ہتھیار خریدنے کے لیے، کوئی چیز جس سے روزی روٹی بنا۔ یہ بیت المال کا قیام ہمارے یہاں پر انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ سماجی ایجنڈا جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، سن لیجیے ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے لیے بدماش لوگ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں شریف لوگ۔ بھلے شریف آدمی کسے کہتے ہیں سن لیجیے۔ ہمارے قوم میں 2 قسم کے شریف لوگ ہیں، ایک وہ جن کے پاس خوب دولت ہے، خوب پیسہ ہے، لیکن قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ قوم کو بلکتا، سسکتا، تڑپتا، اگلے وقتوں کے مہاراجوں کو کہتے ہیں وہ دیکھنا پسند کر دیتے ہیں۔ خوب پیسہ ہے لیکن قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی زندگی محور ہے، ان کے بیوی بچے، ان کے زیورات، ان کے جو ہیں وہ جہیز وغیرہ وغیرہ سب، اس کے بینک بیلنس اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اور ایک شریف لوگ وہ ہیں جن کے پاس خوب نالج ہے، ڈگریاں ہیں خوب، قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کوئی بمبئی میں کہتے ہیں بھئی آپ محلے میں رہتے ہیں، بہت آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہمارے ایک 7-8 بچے ایسے ہیں جو یوں بس گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا ان کا شین کاف، تھوڑا انگلش، تھوڑا سا ریاضی ان کا اگر درست کرتے ہیں
وہ بولتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا. جانتے ہیں میں کون ہوں؟ IIT گولڈ میڈلسٹ. یہ میں گلی محلے کے لڑکوں کو جمع کر گھر میں اپنے, خوب نالج ہے, کچھ کرنے کو تیار نہیں. یہ شریف علی شریف آدمی کسے کہتے ہیں سن لیجیے, جو اپنے گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. ارے وہ ایک مدرسے کی دیوار گری, وہ اپنا کام نہیں. وہ بڑے چیئرمین بنے بیٹھے, چیئرمین دیکھیں گے. وہ 2 بچوں کے لیے کتاب ہوگا, وہ اپنا کام نہیں, وہ سیکرٹری دیکھیں گے. قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کی زندگی محور ہے, وہ خود ویسے. یہ شریف لوگ تھوڑے سدھر جائیں اور قوم کے بدلتے ہوئے مزاج کو اب سمجھیں کہ اب قوم صرف اس کو سنے گی جو قوم کے لیے کھپنے کو اور اپنے آپ کو کھپانے کے لیے تیار ہے. تو اس کے لیے ہم کو جو ہے یہ علم بھی ہے, نالج بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہم کو اس دنیا سے دے کر جانی ہے. وہی جیسے بتایا مولانا الیاس صاحب نے کہ قوم میں اتنے مضامین ہر بلا ناگا 19 سال سے الحمدللہ انقلاب اور ہندوستان کے مختلف لگ بھگ 18-19 اخبارات میں ہر سنڈے کو میرا کالم آتا ہے رہنما, جو علم تعلیم کے تعلق سے ہے. ہزاروں ٹیچرز ریٹائر ہو رہے ہیں, خوب نالج رکھنے والے. تو کہتے ہیں کہ ہم 2000 چہرے روز پڑھا کرتے تھے, تو 200 الفاظ تو لکھیے. یہ علم ہم کو اس دنیا سے دے کے جانے کا ہے, قبرستان میں لے کے جانے کا نہیں ہے. کیونکہ وہاں قبر میں جو فرشتے ہیں منکر نکیر, ان کا خوب علم ہے, خوب نالج ہے. ان کو کیا علم دیں گے ہم؟ ان کا ذکر قرآن میں ہے, خوب نالج ان کے پاس ہے. تو یہ علم حساب ہوگا, مال کا حساب ہوگا, اسی طریقے سے علم کا بھی حساب ہوگا. تو حساب ہوگا علم کا. علم کے تعلق سے مجھے ذرا سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پہلا حکم جو اقرا تھا آپ جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ علم کو یا نالج کو حاصل کرنا اگر اللہ کو پسند نہیں ہوتا خدا نخواستہ, تو یاد رب زدنی علما آیت جو ہے سورہ طٰہٰ سورہ نبی آیت میں سے 14 کی آیت نازل ہوئی ہی نہیں ہوتی. بار بار دعا علم میں اضافہ فرما, اضافہ فرما, کمی فرما, ایسا کہیں پر ہی نہیں ہے. اور دنیا کی بلند ترین چوٹیوں پر سنہرے الفاظ سے لکھی جانے والی یہ آیت سورہ زمر 39 آیت میں 9 کی آیت کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سواد نشان نہیں ہو سکتے. تو جو جس کے پاس علم ہے وہ ہمیشہ دینے والا بن جاتا ہے. تو علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت ہمارے سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 1 میں کہ تو دنیا کو خبردار کرنے والا بن جا. خبردار کیسے کریں گے؟ کہ اپنے پاس نالج ہوگا, اپنے پاس علم ہوگا تو ہم بانٹیں گے. تو ہم کو علم حاصل کرنا جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اور دنیاوی قومیں سن لیجیے, وہ علم جو حاصل کر رہی ہیں, جو سائنس اور ٹیکنالوجی جو علم حاصل کر رہے ہیں, وہ بے بنیاد اس لیے ہے کہ اس کے لیے سب سے بہتر چیز انسانی اس کائنات کے اللہ کے لیے سب سے بڑا تحفہ وہ مائنس ہے, وہ وہاں پر نہیں ہے, وہ نفی ہے. اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کے تعلق سے وقت بہت کم ہے, میں مفصل انشاءاللہ تعلق سے کئی باتیں کروں گا کہ وہ تقویٰ یہ دنیاوی علم کے ساتھ میں اگر مل جاتا ہے تو ہم کیسے جو ہیں وہ ہر محاذ پر اور کامیابی ہم کو حاصل کرنے کی ہمارے لیے یہی کام بچا ہے کہ ہر 5-5 سال سے ہم دیکھیں CNN اور BBC کی آپ جو ہیں وہ امریکہ اور مغربی طاقتیں جو ہیں وہ کون سے مسلم ملک پر بم باری کر رہی ہیں اور بے چراغ کر رہی ہیں ہماری بستیوں کو. یہ ہم نے دیا تھا, ساری علوم ہم نے دیے تھے دنیا کو. ہم سبھی جانتے ہیں, ہمارے بچے آج پڑھ رہے ہیں ہمارے عصری تعلیم میں 9ویں 10ویں جماعت میں مینڈلیف کا ٹیبل کیمسٹری پڑھ رہے ہیں. 90% مینڈلیف کا ٹیبل جو ہے وہ جابر بن حیان نے ایجاد کیا تھا. اس کا آج سے 850 سال پہلے لائٹ نہیں تھی, سائنس نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. اس وقت ایک سرجن ابو القاسم زہراوی جو ہے جانتے ہیں کیا کرتے ہیں, وہ کیٹریکٹ کا آپریشن کرتے ہیں 850 سال پہلے. 20 مثالیں دے سکتا ہوں. علم مثلث ہمارا ہے, علم ہندسہ ہمارا ہے, اشاریہ کا نشان ہمارا ہے. یہ سارے علوم جو ہیں وہ ادھورے رہیں گے ہمارے اس کے بغیر. ہم کو ان ساری چیزوں پر بھی ہم کو فوقیت حاصل کرنے کی ہے ہماری, اور اس کے لیے تقویٰ 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 یہ جو ٹانک ہے وہ بچوں کو صحیح طریقے سے, صرف جہالت کے طریقے سے نہیں, صرف بم بنانے کے لیے ہم کو یہ نہیں کرنے کا, لیکن دفاع کے لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے. اگر وہ سامنے دشمن کے پاس اسکٹ میزائل ہے تو ہمارے پاس پیٹرائٹ میزائل ہونی چاہیے. دفاع کے لیے ہم دفاع کرتے رہنے چاہیے. ہم اس طرح سے پٹتے گھٹتے ملتے کپتے اور ریلیف کمیٹیاں قائم کرتے کب تک بیٹھیں گے؟ ہم کو اپنا دفاع کم سے کم کرتے آنا چاہیے, اور وہ سنہرا دور جو ہمارا ہے وہ اس کو واپس لے کے آنے کا ہے. تو یہ سارے علوم میں دین کے دائرے میں, دین کی روشنی میں, سارے علوم میں ہم کو بادشاہت ہم کو پھر سے حاصل کرنے کی ہے. معاملہ یہ تھا
کہ ہمارے یہاں پر ترجیحات میں ہمارے غلطی ہوئی تھی، ہمارے آبا و اجداد کے یہاں پر ترجیحات میں غلطیاں ہوئی تھیں. میں اس کو مثال دوں گا. ایک چھوٹی سی قوم پارسی قوم ہے. کتنے پارسی ہندوستان میں 1,25,000 کتنے مسلمان ہیں؟ 25 کروڑ 26 کروڑ یا مسلمان ہیں یہاں پر. تو ان کے آبا و اجداد کیسے دور اندیش تھے. سن لیجئے کہ ایک مسلمان نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا. ایک مسلمان نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا، اور ایک پارسی نے اپنی بیوی کی یاد میں بمبئی میں وسیع و عریض عالیشان جے جے اسپتال بنوایا. دیکھیے شاہجہاں کے زمانے سے 45 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی وجود میں آ چکی تھی. شاہجہاں کو معلوم ہی نہیں پڑا. میں نے کہا معلوم نہیں پڑا. اس وقت کمیونیکیشن کا ایپ تھا، ریڈیو نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھے. نہیں، شاہجہاں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ کہاں سب سے اچھے لال پتھر ملتے ہیں، سفید پتھر ملتے ہیں، کہ جہاں پر جب کبھی چاہے تو قوم اپنے سر پھوڑ پھوڑ کے اپنے ماتم کر سکتی ہے؟ کیسے معلوم پڑا اسے؟ شاہجہاں کو اسپتال بھی قائم کرنے کا جواز تھا. ملک بھر میں ایک دنیا بھر کے اسپتال ان سے اٹیچ ہوتے. ہمارے میڈیکل کالجز، ہمارے بچے ڈاکٹر بنتے تھے، طبیب بنتے تھے، حکیم بنتے تھے. اسپتال قائم کرنے کا جواز بھی تھا، کیونکہ شاہجہاں نے جس کی یاد میں وہ تاج محل بنوایا، وہ ممتاز محل، ان کی موت شاہجہاں کے 14ویں بچے کی جسٹی کے وقت ہوئی تھی، اس لیے جواز بھی تھا. ایک مسلمان ترجیح دیجیے، مسلمان نے بڑے عالیشان باغات بنوائے، شالیمار باغات بنوائے. ایک پارسی نے باغات بنوائے، آسام میں چائے کے باغات بنوائے، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزی روٹی ملتی ہے. مولوں کے محلوں کا سیمنٹ گر چکا ہے، اور آج ہندوستان کی سب سے بڑی سیمنٹ کی کمپنی ACC ایک پارسی کے پاس ہے. یعنی پھر سے ہمارے ہاتھ ایسے، ہمارے ہاتھ کبھی ایسے ہوا کرتے، دنیا کو دیتے تھے علم، عقل، فکر، تدبر، نالج، حوصلہ، ہمت ہم دیتے تھے. ہم کو اگر اس پوزیشن سے ہم کو دوبارہ اس پوزیشن پہ آنا ہے تو ہم کو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا پڑے گا. ہمارے مدارس میں، دینی مدارس، دنیائی مدارس، چھوڑ دیا، ہمارے دینی مدارس، ہم کو کانفیڈنس، یس میں اس فلاں دینی مدرسے کا محتمم ہوں، میں وہاں کا ٹیچر ہوں، میں اس کا استاد ہوں. یہ ہم کو اپنے کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. اور ہم جو ہیں اپنے بچوں کو کسی بھی علم سے ہم نے محروم نہیں رکھ رہے ہیں، یہ کرنا پڑے گا. ہم بات کر رہے تھے، ہم استاد کی طرف آنے سے پہلے میں جلدی سے ایک آدھ منٹ میں آ رہا ہوں کہ منظر یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ آج ہمارے والدین کی پوزیشن کیا ہے. کیونکہ آپ کے کلاس میں جو بچے آ رہے ہیں وہ کس ماحول سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کس جگہ سے آ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. کہاں سے آ رہے ہیں بچے، یہ کون بچے ہیں، کیسے بچے ہیں، وہ کس ماحول کے پروردہ ہیں. جہاں پر قیام گاہیں ہیں مدارس سے اٹیچ، تو وہاں پر بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں. دارالقیامہ وہ والے، کیونکہ یہ ماحول اتنا بگڑ چکا ہے باہر کہ اب صرف اور صرف یہی ہوگا کہ کم سے کم ایک 5ویں کلاس سے جو ہے بچے جو ہیں ہاسٹل میں رہیں، قیام گاہ میں رہیں، ہمارے مدارس سے اٹیچ ہوں، تاکہ وہ باہر جو آلودگی والا ماحول ہے اس کا ذرا سا بھی اثر نہ پڑے. لیکن ابھی جو آ رہے ہیں بچے آپ کے پاس میں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں، والدین کی کیا معاملہ ہے، والدین کی ذمہ داریاں کتنی اہم ہیں، آپ کو بتانا ہے. آپ کو وہ جو پروڈکٹ آپ کے پاس میں آ رہے ہیں اس کو اگر آپ کو پیوریفائی کرنا ہے تو والدین کے اجلاس آپ کے مدارس میں جا بجا مسلسل ہوتے رہنے چاہیے، اور ان کو بتاتے رہنا چاہیے. وہ ایسے بلا وجہ آئیں گے نہیں. ان کو اب جا کر ان کے ساتھ میں دیکھیے، آزادی کے 68 سالوں میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ گول میز کانفرنس کے لیے ایک میز بنی ہوئی ہے، لیکن اساتذہ ادھر منہ کے کھڑے ہیں، والدین ادھر منہ کے کھڑے، کوئی آنے کو تیار نہیں بیٹھنے کے لیے. یہ ٹکراؤ کی پالیسی سے کچھ ملا نہیں ہے. یک طرفہ ہم کو سرنڈر ہو کے ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ ہم کو جانا ہے ان کے پاس میں، الٹی گنگا بہے کہ کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس چلا جائے. آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں مدرسے میں؟ آئیے، آج ہمارا جو ہے وہ یہاں پر جلسہ ہے، اجلاس ہے، فلاں جو ہے عالم آنے والے ان کو سننے کے لیے آئیے. ان کو جانا ہے، ایک ہی کرنا ہے، ان کو بلانا ہے، اپنی طرف راغب کرنا ہے، اور ان کو ان کے والدین کے رول کے تعلق سے خاص بات کرنی ہے. یہ کیا بات کرنے کی ہے، میں جلدی سے ایک آدھ منٹ بتاؤں آپ کو میں کہ والدین کا رول کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے اس پورے معاملے میں، اس پورے علمی اور تعلیمی نظام میں. کیا بتانا ہے ان کو، میں اس کو ایک مثال دوں گا کہ والدین کا رول کتنا اہم ہے. ایک جگہ پر ایک میدان میں میونسپلٹی کے 2 ملازمین کچھ کام کر رہے تھے. ایک آدمی ایک کدال لیتا ہے، ایک گڑھا کھودتا ہے، 2-3 فٹ کا گڑھا کھودتا ہے. دوسرا والا آدمی آتا ہے وہ مٹی بھرتا ہے. پھر سے پہلا والا آدمی گڑھا کھودتا ہے، دوسرا والا آدمی آتا ہے مٹی بھرتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، مٹی بھرتا ہے. ایک آدمی کھڑے کھڑے تماشا کرے، بھائی کیا بات ہے، تم اتنی محنت سے ایک گڑھا کھودتے ہو اور وہ آدمی آتا ہے مٹی بھرتا ہے، کیا بات ہے؟
وہ بولتا ہے تم کو معلوم ہے کیا ہم میونسپلٹی کے 3 ملازمین ہیں, میرا کام یہ ہے کہ میں یہ گڑھا کھودوں, دوسرا اور ایک ہے آدمی جو آج کام پہ نہیں آیا, غیر حاضر ہے, اس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کے اندر بیج ڈالے, اور یہ تیسرا آدمی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ مٹی بھر دے, لیولنگ کر دے. اب یہ تیسرا آدمی بیج ڈالنے والا آدمی آج غیر حاضر ہے, ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے, ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں. محترم اساتذہ کرام, وہ گڑھا کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ شجرکاری, درخت اگانا. لیکن یہ دوسرا آدمی بیج ڈالنے والا آدمی غیر حاضر ہونے کی وجہ سے مقصد ہی ختم ہو گیا. یہ دوسرا آدمی ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں مستقل غیر حاضر ہے, پرماننٹ ایبسینٹ ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں والدین. کیا ہو رہا ہے ہمارے تعلیمی نظام میں؟ ٹیچر جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں, کام دے رہے ہیں, ہوم ورک دے رہے ہیں, سزا دے رہے ہیں, گڑھا کھود رہے ہیں. بچے گھر پہ جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, نقل کر رہے ہیں, رٹ رہے ہیں, گڑھا بھر رہے ہیں. لیکن دوسرا آدمی, بیج ڈالنے والا آدمی, والدین, پیٹھ تھپتھپانے والا آدمی, ہمت افزائی کرنے والا آدمی, موٹیویٹ کرنے والا آدمی, انسپائر کرنے والا آدمی, میں تمہارے ساتھ ہوں کہنے والا آدمی, میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے زیورات کو بیچ ڈالوں گی یہ کہنے والی ماں, میں تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی بھی قربانی دوں گا یہ کہنے والا باپ. یہ ماں اور باپ دونوں غیر حاضر ہیں, اور اس لیے ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا جو اگ نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ٹیچرز کتنی ہی محنت کریں, بچے کتنی ہی محنت کریں, لیکن جب تک ماں باپ اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے آنگن میں تعلیم کا پودا اگنے سے رہا. اس لیے ان والدین کو بلا کر ان سے کہہ دیجئے, اور جب یہ اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں گے ہمیں ہر آنگن میں تعلیم کا پودا لہلہاتا ہوا نظر آ جائے گا. کتنا اہم اساتذہ اور بچوں سے زیادہ ایک کلیدی رول ماں باپ کا ہے, اور اس منظر نامے سے اگر غائب ہیں تو ان کو واپس لے کے آنے کا ہے. اور غائب کون ہے؟ آپ مطالعہ کیجئے, وہاں پر چیلنج ہے آپ کے لیے, ہمارے لیے. ماں حاضر ہے, باپ غائب ہے. یہ باپ اس زمن میں اور کئی ساری باتیں اب یہاں پر میری الحمدللہ میں نے 14 کتابیں لکھی, ان میں سے 14ویں کتاب جو ہے منزل ہے, جو ابھی حال میں اس کا یہ ہو گیا, اس کی چند کاپیاں, میرے خیال سے 40 کاپیاں خالی بچی تھی, میں لے کے آیا ہوں, جو یہاں پر فروخت کے لیے رہیں گی. 300 روپے کی کتاب جو ہے وہ 100 روپے میں. کتابیں بیچنا یہ ہمارا کچھ پیشہ واشہ نہیں ہے, آپ تک میسج پہنچے, ہم جاتے ہوئے بعد میں لے سکتے ہیں, بعد میں ضرورت پڑی تو وہ پتے سے اور منگا سکتے ہیں. ہم نے لکھا ہے کہ منظر نامے سے باپ کیوں غائب ہے؟ سنگل پیرنٹس, ماں جو ہے ماں بھی ہے اور ماں جو ہے باپ بھی ہے. یہ اصطلاح اگر کہیں پر ثابت ہوتی ہے تو صرف مسلم معاشرے پر. باپ غائب کیوں ہے اس معاشرے سے؟ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے, اس کو قبول کرنا ہے. اور باپ غائب ہے اس لیے لڑکے ہمارے جو ہے نکڑوں پہ ناکے پہ وہاں پر جا رہے ہیں, اور توازن پورا جو ہے وہ بگڑ چکا ہے اس کا. لیکن بتا رہا ہوں, ماں کے تعلق سے, ماں والدین کے تعلق سے میں ایک آدھ بات کہنا چاہوں گا. ہندوستان میں جاتے رہتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے, ہر جگہ پر مسلمان والدین کی ایک ہی شکایت, بولے وہ مدرسہ ہے نا مدرسہ, وہاں برابر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے. وہ ہمارے بچے بہت ہوشیار ہیں, بہت ہوشیار, اڑتے پرندے کے پنکھ گر سکتے اتنے ہوشیار ہیں, لیکن وہ مدرسہ جو ہے, اسکول جو ہے, وہاں برابر پڑھائی نہیں ہو رہی. ہمارے والدین اس مدرسے پہ, اسکول پہ انگلی اٹھانے سے پہلے بھول جاتے ہیں کہ جس مدرسے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ آپ کے بچے کا پہلا اسکول یا پہلا مدرسہ نہیں ہے. آپ کے بچے کا بتا دیجئے ان کو, آپ کے بچے کا پہلا اسکول ہے ان کی ماں. ماں کیا سوچتی ہے, ماں کی فکر کیا؟ ماں بچے کا پہلا اسکول ہے. بچے کا دوسرا اسکول ہے اس کا گھر. گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کوٹ کپٹ, حسد, جلن, غیبتیں, سازشیں یہ ہو رہی ہیں, یا پیار محبت, بڑوں کا ادب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ گھر آپ کے بچے کا دوسرا اسکول ہے. کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں, کالج نہیں, وہ تو یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی سارے باتیں ہمارے بچے ہمارے گھروں میں ہی سیکھتے ہیں. کیسے؟ میں اس کی مثال دوں گا. ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ بیٹھا ہوا ہے, اتنے میں ایک صاحب کوئی ملنے والے آ گئے, تو ابا جو ہیں وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتے ہیں, ارے آئیے آئیے نثار بھائی آئیے, کیا بات ہے آپ عید کا چاند ہو گئے, کیا بات ہے آپ وہاں آتے ہیں, وہیں سے جاتے ہیں, آتے نہیں, ملتے نہیں, آپ کو دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 10-12 منٹ کے بعد نثار بھائی چلے گئے. جیسے نثار بھائی چلے گئے ویسے ابا کہتے ہیں, خواہ گیا تھا یہاں پر, میرا بھی ٹائم گیا, تم کو بھی چائے بنانی پڑی. اپنی بیوی سے کہتے ہیں, ارے وہاں آئے تھے, وہیں سے جانے کا تھا, یہاں کائے کو آنے کا تھا. اب بچہ ہکا پکا, ارے ابھی 10 منٹ پہلے تو نثار بھائی پہ جان نثار ہو رہی تھی, اور جیسے ہی نثار بھائی چلے گئے
تو ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں گھر گھر گھر. آپ کے بچے کا اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی جامعہ ہے پوری، سمجھے کہ نہیں؟ وہیں باتیں سیکھتے ہیں، وہی اسے نقل کرتے ہیں. اپنے گھروں میں ہی باتیں ہمارے بچے سیکھتے نقل کرتے ہیں اسی. کیسے؟ میں اس کی مثال دوں گا. ایک بچہ ایک ناریل کے درخت کے اوپر چڑھا ناریل چوری کرنے کے لیے. تو چوکیدار نے دیکھ لیا، بولتا ہے نیچے ادھر نیچے ناریل چوری کر، نیچے اتر، اور میں ابھی تمہارے گھر پہ جاؤں گا اور تمہارے ابا سے تمہیں شکایت کروں گا. وہ بچہ جو ہے وہ اوپر بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا ہے چوکیدار کو کہ میرے گھر پہ آئے کچھ فائدہ نہیں ہے، میرے ابا تم کو گھر پہ ملیں گے نہیں، کیونکہ میرے ابا جو ہیں وہ بازو کے جھاڑ کے اوپر چڑھے تھے. گھر گھر آپ کے بچے کا اسکول نہیں، کالج نہیں، وہ تو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی. لیکن یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ اس گھر کی یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ اسے میں ایک مثال دوں گا. ماں باپ بیٹے میں بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، تاریخ کی کتاب پڑھ رہا ہے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جنگوں کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں پڑھتا ہے. بچہ جو ہے کتاب پڑھتے پڑھتے اپنے ابا سے سوال پوچھتا ہے کہ ابا یہ لڑائیاں کیسے شروع ہو جاتی ہیں؟ تو ابا کہتے ہیں سن بیٹا. ابا یہ بچہ جو ہے وہ کیا سوال پوچھتا ہے کہ ابا یہ لڑائیاں کیسے شروع ہو جاتی ہیں؟ تو ابا کہتے ہیں سن بیٹا، فرض کرو کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو جائے. تو امی فوراً ٹوکتی ہیں، ارے یہ امریکہ اور چائنا کے درمیان اختلاف کیوں پیدا ہو جائے گا؟ تو ابا بولتے ہیں نہیں، میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں. کیوں مثال دے رہا ہے بھائی سے؟ کہ مثال دے رہا ہے. بچہ بولتا ہے بس امی ابا معلوم ہو گیا کہ لڑائیاں کیسے شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے گھر لڑائیوں کے میدان بنے ہوئے ہیں. ماں باپ کی اس جھوٹی انا کی جنگ میں جیتتا کون ہے؟ کوئی نہیں. ہارتا کون ہے؟ ان کے بچے. مسلسل ہارتے رہتے ہیں زندگی کی یہ جنگ. معاملہ کیا ہے سن لیجیے. الحمدللہ میں ممبئی کے 3 چیریٹیبل ٹرسٹ سے وابستہ ہوں. ایک ہے الحمد ایجوکیشن ٹرسٹ، دوسرا ہے IRF ایجوکیشن ٹرسٹ، اور تیسرا ہے رحمانی فاؤنڈیشن، جہاں کروڑوں کی اسکالرشپ دینے کی ذمہ داری مجھ میں ہوتی ہے. فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کس کو دیا ہے. تو بچہ آتا ہے، ہم پوچھتے ہیں آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ ابا کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کوئی سوال کیے بغیر ان کو فارم دے دیں کہ انتقال ہو چکا ہے، بچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری سماج کی ہے، کوئی سوال نہیں. کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے ابا؟ تو ہمارے امی ابا کا طلاق ہو چکا ہے. کہ طلاق کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے، اس کو بھی فارم دیا جاتا ہے. کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے ابا؟ نہیں وہ کیا بولے کیا ہے؟ نہیں وہ سیپریٹ ہو چکے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی قسم ہے والدین کی؟ طلاق شدہ سمجھ میں آیا تھا، سیپریٹ شدہ، سیپریٹ ہو چکے. یعنی کیا ہے بھائی؟ امی الگ رہتے ہیں، ابا الگ رہتے ہیں، طلاق الگ ہوا نہیں، لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہیں وہاں سے وہ ایک دوسرے کو ستاتے بیٹھے. کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے ابا کیا ہوا بھائی؟ سیپریٹ اوپر؟ نہیں کچھ نہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پچھلے 5-6 سالوں سے آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں. تو نظام کیسے چلتا ہے گھر کا؟ بولتے نہیں وہ امی کہتے ہیں کہ بچے سے ابا کو بولو لائٹ کا بل آ گیا ہے، تو ابا کہتے ہیں امی کو بولو مجھے معلوم ہے. اصلاح معاشرہ کے بغیر کسی تعلیمی انقلاب کو چھوڑیے کوئی تعلیمی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی. جہاں جہاں پر تعلیمی انقلاب اور تعلیمی تبدیلی کی بات ہوگی وہاں پر شروعات ہوگی اصلاح معاشرہ سے. اصلاح معاشرہ کے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ اور یہ اب جو باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ والدین، اساتذہ سبوں کو سمجھنے کی باتیں. اس میں ہوتا کیا ہے سن لیجیے. کیا شکایت ہے بچوں کو والدین سے؟ کیا شکایت ہے والدین کو بچوں سے؟ سن لیجیے. کیا شکایت ہے بچوں کو والدین سے؟ بچوں کو ہر جگہ ہماری شکایت یہ ہے کہ ان کے والدین کو پڑوس کا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھ ساجد وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، تو نہیں کر رہا ہے، ہکال دیں گے اس کو. ساجد انجینئرنگ کر رہا ہے تو انجینئرنگ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آپ کے بچے میں کوئی لیاقت نہیں ہے. ہر بچے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. الگ ہوگی، مختلف ہوگی، یکساں نہیں ہوگی. جڑواں بچوں میں بھی یکساں نہیں ہوگی. جس طریقے سے میں ایک مثال دوں گا، اس کے آج بھی کچھ بدبخت بندے ایسے بندے جو اللہ کے وجود پہ یقین اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے. اس کے لیے میں کئی سائنٹیفک مثال دے سکتا ہوں، صرف ایک مثال دینا کافی ہے، اور وہ ہے انسان جسم کا انگوٹھا. اتنی جگہ پر انسان اگر چاہے تو 1,500-2,000 قسم کی مختلف لکیریں بنا سکتا ہے، لائن ڈرا کر سکتا ہے. اتنی جگہ پر کمپیوٹر کی مدد سے 50-60 ہزار قسم کی مختلف لکیریں بن سکتی ہیں. 50-60 ہزار قسم کی.
کمپیوٹر سے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جیسے سپریم طاقت کے لیے ممکن ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان بستے ہیں اور ہر انسان کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے. کسی دو انسان کا نشان نہیں ہوتا ہے, حتیٰ کہ جڑواں بچوں کا بھی نہیں. جس طریقے سے انگوٹھے کے نشان یکساں نہیں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ذہنی استطاعت یکساں نہیں ہوتی ہے, الگ الگ ہے. لیکن ایسا کوئی نہیں ہے, کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی نہ رکھی ہو. تو نقل میں عقل ماری جاتی ہے, اس کو یہ نہیں کرنے کا ہے. اور اس میں کرنا کیا ہے, کیا شکایت ہے والدین کو اپنے بچوں سے؟ سن لیجئے. نمبر 1 شکایت کہ ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں. نمبر 2 کہ ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں, خاص طور لڑکے. نمبر 3 ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں اور دوستوں کی بات مانتے ہیں. تینوں کا بات کرتے ہیں ہم. سن لیجئے, پہلی بات, ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں. کیوں ہمارے بچے جو ہماری بات سنتے نہیں ہیں, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ہم بولتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. بولتے بچوں سچ بولو, جھوٹ بولو, سچ بولو, جھوٹ بولو. بچے سے کام کیا دیں, ہاں معلوم ہے ابا کتنا جھوٹ بولتے رہتے فون کے اوپر دن بھر. بچے پھر ہماری بات سنیں گے نہیں. قول اور فعل میں یکسانیت آسان بات نہیں ہے. غالباً فرشتوں کا وصف ہے وہ, لیکن سورہ صف سے لے کر کئی جگہوں پر وعید آئی ہے جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے. تو یہ قول اور فعل میں یکسانیت ہو, بہت حد تک یکسانیت ہر ایک کے بس میں بات ہے. ایسا کہ قول مشرق کا اور فعل مغرب کا, اس کے بچے ہماری بات سنیں گے. بچے باہر جاتے ہیں, کیوں؟ کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی اس وقت کھولتا ہے جب اسے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ ہاں, وہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہیں اور اپنے دوستوں کی بات سنتے ہیں. آپ جو شکایت نما سوال کر رہے ہیں, اس سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے. اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں اور اپنے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں, تو آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیے, فنش, ان کے ساتھی بن جائیے. اگر یعنی آپ کو صرف شفیق والدین نہیں بننا ہے بلکہ رفیق والدین بھی بننا ہے, دوست والدین بھی بننا ہے. باہر جا کے جو شیئر کرتے ہیں باتیں, وہ آپ سے شیئر کریں. ابھی کیا ہوتا ہے, بچہ اسکول سے آیا, بسا دبائے, سامنے سے ابا ملے, ابا معلوم ہے اسکول میں کیا ہوا, اسکول میں کیا ہوا. ابا بولتے اے بھائی اندر جا, امی تم نے بیکار بیٹھی, جا ان کو پکاؤ, جا. وہ اندر گیا, امی معلوم ہے اسکول میں کیا ہوا. اے بھائی لائٹ گئی ہے, صبح سے پانی نہیں آیا, کھانا نہیں پکا ہے, یہ نہیں. ابا سننے کو تیار نہیں, امی سننے کو تیار نہیں. کہ بات اس کی معمولی ہوگی. وہ کیا کہہ رہا ہوگا, کہ مدرسے کے سامنے ایک طرف سے اسکوٹر آیا, ایک طرف سے رکشہ آیا, بیچ میں سائیکل والا گیا, ایک معمولی بات ہوگی. لیکن وہ اس کا بچپن ہے, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے, اپنے بچپن کا آپ کو حصے دار بنانا چاہتا ہے. لیکن ابا کو ٹائم نہیں ہے, امی کو ٹائم نہیں ہے. لیکن وہاں پر ادھر نکڑ پہ ناکے پہ ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے آپ کے بچے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹھیکہ لیا ہے. کس بات کا ٹھیکہ لیا ہے؟ آپ کے بچے کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لیا ہے. اس کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ بگاڑتے رہتا ہے اور بگاڑتے رہتا ہے اور بگاڑتے رہتا ہے. اور پھر بچے جو ہیں ہمارے نا کے نکڑ ہمارے آباد ہیں. اس لیے ہمارے مدارس میں لڑکوں کا معاملہ برباد ہے, اسپیشلی لڑکوں کا. توازن بگڑ گیا ہے ہمارے یہاں پر. انتہائی گمراہ ہو رہی ہیں ہماری بچیاں, اور اس کا عذاب ان لڑکوں کے کندھوں پر ہے جو بالکل پڑھ نہیں رہے ہیں. ان کو علم سے باہر ہے, نہ دینی نہ دنیا میں کوئی علم نہیں. اور اس کی وجہ سے ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں. پھر میں تدریس سے چند باتیں کروں گا کہاں پہ کھڑے ہیں. اس کی بنا پر سن لیجیے کہ چھوٹے موٹے کاموں میں صرف لگنے کی وجہ سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. آج سے 10 سال پہلے سعودی عرب گورنمنٹ نے ایک پالیسی طے کی تھی کہ صرف سعودی عرب میں سے صرف مکہ مسجد مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ پورے سعودی عرب میں سے مسلمانوں کو جاب دیے جائیں گے. اس قسم کے اشتہار ملی مسلم ملی جانتے. اس کا انجام کیا ہوا؟ 6 مہینے میں سارے ریکروٹنگ ایجنسیز نے سعودی ایمبیسی کو خط لکھا, بھائی مسلمان ٹاپ لیول پہ مینیجر منتظم لیول پہ مینیجر لیول پہ بڑے بڑی پوسٹ پر ہی ملتے ہی نہیں ہیں. وہ کہے کہ جھاڑو لگانے والے, پوچھے لگانے والے وہی خالی ملتے ہیں. 6 مہینے میں پالیسی جو تبدیل کرنی پڑی.
آج مہاراشٹر کی گورنمنٹ، کرناٹک کی گورنمنٹ، آندھرا پردیش گورنمنٹ مسلمانوں کو بیوقوف بناتی ہے. 5% ریزرویشن، 10% ریزرویشن. ہمیں وہاں پر 100% ریزرویشن حاصل تھا اور آج بھی ہے. لیکن ہوا کیا؟ سن لیجیے، دل دہلانے والی بات سن لیجیے. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، جب ایودھیا کی تحریک بڑے شباب پر تھی. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ اور کینیڈا کے ہندوؤں نے جو ہے وہ اس رام مندر کے لیے سونے کی اینٹیں بنا کر بھیجی تھی. امریکہ اور کینیڈا میں کام کرنے والے ہندوؤں نے. اب دل دہلانے والی بات سن لیجیے، اسی دوران سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، UAE، وہاں پر کام کرنے والے ہندوؤں نے بھی رام مندر کے لیے سونے کی اینٹیں بنا کر بھیجی تھی. پیسہ کس کا؟ عربوں کا، مسلمانوں کا. اسے کیا بنا رہے ہو؟ سونے کی اینٹیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ مسلمان وہاں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. وہ وہاں پر جاتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک ویزا آتا ہے سعودی عرب سے، ڈرائیور کا 15,000 روپے تنخواہ، بچہ اور اس کے والدین خوشی کے ہماری چلا اٹھتے ہیں، سعودی عرب ہمارا. کیا ہمارا؟ ہیلپر، ڈرائیور، پلمبر، فیٹر، وارڈ بوائے، روم بوائے، چائے بوائے، جھاڑو والا، پوچھے والا ہمارا. وہ سبرامنیم، وہ دکشت، وہ پانڈے، وہ دیش پانڈے جاتے ہیں ہماری مقدس زمین پر، جدہ تک پہنچتے ہیں. اس کے پرمیشن نہیں ان کو. جانتے ہو تنخواہ کتنے لیتے ہیں؟ وہ سال کی تنخواہ لیتے ہیں 6 لاکھ روپے سے لے کر 10 لاکھ روپے مہینہ. فیملی اسٹیٹس ویزا، رہنا کھانا فری. اور اس سبرامنیم دکشت اور پانڈے دیش پانڈے کا 6 لاکھ روپے کا جو کمانے والا ہے 8 لاکھ روپے مہینے کے، اس کا ڈرائیور بن کے ہمارا کوئی عبدل جاتا ہے اس کا، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. سن لیجیے. تو وہ اس جگہ بیٹھا ہوا، ہم لائق نہیں ہیں، اس لیے اس نے سونے کی اینٹیں بنا کے بھیجی ہمارے پیسوں سے. تماشا مارا ہم لوگوں کے منہ پہ. یہ شارٹ کٹ. ماں باپ میں صبر نہیں ہے، جلدی کمانے لگ، کچھ بھی کر، کچھ بھی کر. چولہا جل نہیں رہا. ارے چولہا جل نہیں رہے، آپ کا پرابلم ہے. بچے کو کیوں بلی چڑھا رہے اس کے لیے؟ شارٹ کٹ کی وجہ سے پوری قوم جو آج کہاں پہ کھڑی ہے، علم سے بغیر، اعلیٰ تعلیم سے بغیر، علم کو جدید علوم سے جوڑنے سے بغیر، اس کی وجہ سے ہم پچھڑ چکے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے شارٹ کٹ سے نہیں، یہ سارے علوم، سب سے بڑی ٹانک تقویٰ، اس کے ساتھ ہم کو یہ حاصل کر کے ہم کو آگے جانا ہے.